بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کے مشقی سوالات کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ اس کے مصنف جو سے ہیں وہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد، اور یہ ایک اصلاحی ناول ہے۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو جس مسجد میں ٹھہرایا وہ تھی ویران و وحشتناک۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو بتایا کہ آج ان کی بیوی ہے شدید علیل۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کہا کہ آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا ہے، سخت تعجب کی بات۔ مرزا ظاہردار بیگ نے بھنے ہوئے چنے کلیم کو بتا کر کھلائے، گھی کی تلی دال۔ مرزا ظاہردار بیگ جو چنے لے کر آئے تھے وہ تھے 2-3 مٹھی۔ کلیم کے پیچھے جو شخص بھاگا اس کا نام تھا مرزا زبردست بیگ۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کے متن کے مطابق سوالوں کے جوابات لکھیں۔ سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول سے مستعار ہے؟ آئیے ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، شہ سرخی لکھیں گے سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کے ناول کا نام۔ سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوص سے مستعار لیا گیا ہے۔ مستعار لیا گیا کہ ادھار لیا گیا ہے اپنے نصاب میں شامل کرنے کے لیے۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے کہ مرزا ظاہردار بیگ کا مکان کہاں واقع تھا اور کیسا تھا؟ مرزا ظاہردار بیگ کا مکان، شہ سرخی، مرزا ظاہردار بیگ کا مکان جمعدار کی محل سرا کے پچھواڑے اپلوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جہاں وہ رہتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو ایک رات کے لیے کس جگہ ٹھہرایا تھا؟ شہ سرخی، کلیم کا مرزا کے ہاں ایک رات کا مقام قیام، کہاں وہ ٹھہرے تھے۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو ایک رات کے قیام کے لیے محلے کی ویران وحشتناک مسجد میں ٹھہرایا جو نہایت چھوٹی سی تھی اور مسجد زرار کی مانند معلوم ہوتی تھی۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے کہ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو رات کا کھانا کس طور کھلایا؟ اس کا جواب ہے، کلیم کو مرزا نے رات کس طور کھانا کھلایا؟ مرزا نے کلیم کو کھانے سے معذرت کی کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے، کھانا نہیں مل سکتا۔ البتہ مرزا نے چھدامی بھربھونجے کے ہاں سے گرم خستہ چنے کی دال بنوا کر لائی اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے دوست کلیم کو چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر کھلا دیا جو کلیم کو بھی کچھ زیادہ مزیدار لگے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو اپنے بارے میں کیا بتایا تھا اور وہ کیا نکلا؟ مرزا ظاہردار بیگ کی اصلیت، مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو یہ بتایا تھا کہ وہ جمعدار صاحب کے وارث اور جانشین ہیں۔ ان کے بہت سے محل سرائیں، دیوان خانے، پائیں باغ، حوض حمام، کڑے گنج اور کئی دکانیں ہیں۔ لیکن جب کلیم مرزا کے ہاں گئے تو وہ جمعدار صاحب کے ملازم بانکے کے بیٹے تھے اور محل سرا کے پچھواڑے چھوٹے سے کچے مکان میں غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ سوال نمبر 6 ہے، جب مرزا زبردست بیگ کلیم کے پیچھے بھاگا تو کلیم کس حلیے میں تھا؟ کلیم کا بھاگتے ہوئے حلیہ۔ جب مرزا زبردست بیگ کلیم کے پیچھے بھاگے تو کلیم ننگے سر ننگے پاؤں تھے اور بدن پر کیچڑ تھپی ہوئی تھی۔ کلیم کسی بھوت سے کم نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے کوتوال نے بھی ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، اعراب کی مدد سے ان الفاظ کا درست تلفظ واضح کریں۔ پہلا لفظ ہے اپلوں، سوندھی، شمع، متصرف، متنفس، خفقان، حشمت، معترض، اشتداد، سخن سازی۔ اعراب لگائے ہوئے ہیں، واضح ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں۔ درج ذیل میں سے لفظ منتخب کر کے سبق کے متن کے مطابق جملے مکمل کریں۔ پہلا لفظ، بندہ نوازی، اپنے تئیں، علیل، ہم رکاب، سخن سازی، سڈول، ماہتاب اور شمع۔ پہلی خالی جگہ میں اپنے تئیں بہت بنائے سوارے رہا کرتے ہیں، میں ذرا کپڑے پہن آؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں، بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، یہ فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ میں اس جاہ و حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا، آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے، تھوڑی دیر صبر کیجیے، ماہتاب نکلا چلا آتا ہے، بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے۔
گرامر میں ہمارے پاس ہے روزمرہ اور محاورہ۔ روزمرہ اس بول چال اور اسلوب بیاں کو کہتے ہیں جو خاص اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس میں قیاس کو دخل نہیں بلکہ سماعت پر دار و مدار ہوتا ہے۔ مثلا بلا ناغہ پر قیاس کر کے اس کی بجائے بے ناغہ اور روز روز کی جگہ دن دن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اہل زبان کے یہاں یہ الفاظ بول چال میں اس طرح کبھی نہیں آتے۔ محاورہ، جبکہ محاورہ جنس ہے، محاورہ بھی روزمرہ کی طرح اہل زبان کا اسلوب بیاں ہی ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، مگر محاورے میں کم از کم 2 الفاظ ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک لفظ عموماً مصدر ہوتا ہے اور جملے میں اس مصدر کے تمام مشتقات استعمال کیے جا سکتے ہیں، مگر محاورہ ہمیشہ اپنے مجازی معنی دیتا ہے اور اس میں ازروئے قیاس تبدیلی کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ جیسے گل کھلانا ایک محاورہ ہے، اس کی جگہ ہم پھول کھلانا نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح گھوڑے بیچ کر سونا کی جگہ گھوڑے فروخت کر کے سونا ہرگز درست نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ اردو میں روزمرہ اور محاورے کے حوالے سے ڈپٹی نذیر احمد کی زبان کو سند کی حیثیت حاصل ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے درج ذیل محاوروں کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس سوال نمبر 4 تھا، الفاظ کے معنی لکھیے۔ اپنے تئیں، خود سے، اپنے آپ کو۔ قلب ماہیت، کسی شے کی حقیقت تبدیل ہونا یا ذاتی حالت کا تبدیل ہونا۔ ہیت قضائی، عجیب شکل و صورت یا برا حلیہ۔ دیو اشتہا، بہت زیادہ، انتہا کی بھوک۔ اختلاج قلب، دل کا عارضہ، دل کی بیماری کو کہتے ہیں یا دل کی دھڑکن کا غیر معمولی ہونا۔ حقوق معرفت، حقوق حق کی جمع ہے اور حق اللہ تعالیٰ ہیں، اور معرفت پہچاننا، کسی چیز کو جاننے اور پہچاننے کے اصول یعنی خدا شناسی۔ مرغ نو گرفتار، نیا نیا قید ہونے والا پرندہ۔ سخن سازی، فصاحت، چرب زبانی یا باتوں کی ہوشیاری کو کہتے ہیں۔ چار و ناچار، مجبوراً، نہ چاہتے ہوئے۔ تسبیح، بے ہنگام، بے ترتیب بھونڈی آوازیں۔ بے موقع، بے محل بات کو بھی تسبیح بے ہنگام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہمارے پاس تھا، محاوروں کا جملوں میں استعمال۔ پہلا ہے واویلا مچنا، شور ہونا۔ مہنگائی میں اضافے پر عوام میں واویلا مچ گیا۔ آنکھ لگنا، نیند آنا۔ کلیم تھکا ہوا تھا، لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ چکرا جانا، حیران یا پریشان ہو جانا۔ کلیم صبح اٹھا تو سامان کی چوری پر چکرا کر رہ گیا۔ استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ اپنی غلطی پر توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تنبیہ پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا یا خطرے سے آگاہ ہونا۔ والدین کی نصیحت سن کر سلیم نے تنبیہ پکڑی اور برے کاموں سے توبہ کر لی۔ چمپت ہونا، غائب ہو جانا۔ پولیس کے آنے سے پہلے ہی چور چمپت ہو گئے۔ دھوم ہونا، شہرت ہونا۔ کوتوال نے کہا، کلیم کی شاعری کی شہر بھر میں دھوم ہے۔ انتوں کا قل ھو اللہ پڑھنا۔ شدید بھوک لگنا، کلیم 8 پہر کا بھوکا تھا، بھوک کے مارے اس کی آنتوں نے قل ھو اللہ پڑھنی شروع کر دی۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 5 کا خلاصہ۔ سبق کا عنوان کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ، مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد، صنف سخن کے لحاظ سے یہ ناول نگاری ہے، ماخذ اس کا توبۃ النصوح ہے۔ خلاصہ، یہ اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ ناول کا موضوع اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ ناول میں والد کا کردار نصوح کا ہے، جس کے 2 بیٹے سلیم اور کلیم ہیں۔ حیضہ کی وبا میں مبتلا ہو کر نصوح کو آخرت کی فکر ہوتی ہے تو اپنے کنبے کی اصلاح کا سوچتے ہیں۔ پہلے چھوٹے بیٹے سلیم کی اصلاح کے لیے اسے بلاتے ہیں، پھر بڑے بیٹے کلیم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلیم باپ کے سمجھانے پر ناراض ہو کر اپنے دوست مرزا ظاہردار بیگ کے گھر چلا جاتا ہے، جو خود کو دوستوں میں امیر اور صاحب جائیداد ظاہر کرتا ہے۔ ناول کے اس حصے میں کلیم اور مرزا کی ملاقات کا حال دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کلیم جب مرزا کے گھر پہنچتا ہے تو دروازے پر موجود 2 کنیزیں اتنی رات گئے اس کے آنے کی وجہ پوچھتی ہیں۔ کلیم بتاتا ہے کہ وہ مرزا ظاہردار بیگ سے ملنے آیا ہے، جن کا یہ مکان ہے۔ کنیز یہ کہہ کر دروازہ بند کرنے لگتی ہے کہ یہاں کوئی مرزا نہیں رہتا، یہ جمعدار صاحب کی محل سرا ہے، ان کے وارث سلامت ہیں۔ مرزا بانکے کے بیٹے ہیں، جو خود کو ہر جگہ جمعدار صاحب کا بیٹا بتاتا ہے اور شیخی بکھیرتا ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ کا حلیہ بتا کر کنیز
کلیم کو کہتی ہے کہ اس محل سرا کے پیچھے مرزے کا چھوٹا سا مکان ہے، وہاں جا کے اس سے مل لے۔ کلیم وہاں جا کر مرزا کو بلاتے ہیں تو وہ ننگ دھڑنگ جانگیاں پہنے باہر آ جاتا ہے۔ کلیم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کپڑے پہن لیں، پھر اس کے ساتھ چلیں گے۔ کلیم کہتا ہے کہاں جانا ہے، میں تو آپ کے پاس قیام کو آیا ہوں، جس پر مرزا بیگ کلیم کو محلے کی مسجد میں جانے کا بولتا ہے کہ وہ بھی کچھ دیر میں آتا ہے۔ کلیم جب مسجد میں پہنچتا ہے تو وہ ویران وحشتناک ہوتی ہے۔ مرزا خود کافی دیر بعد مسجد تشریف لاتے ہیں۔ کلیم کی شکایت سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ گھر والی بیمار تھی، اس لیے دیر سے آئے۔ کلیم مرزا کو گھر سے ناراض ہو کر آنے کا ماجرا بتاتے ہیں۔ مرزا اس سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا ارادہ ہے۔ کلیم واپس نہیں جانا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کیا صلاح ہے؟ مرزا جواب دیتے ہیں کہ ابھی رات گزارو، بیوی بیمار ہے، صبح بات کریں گے، میں بستر بھجواتا ہوں۔ کلیم کہتے ہیں کہ مرزا آپ نے تو کہا تھا ہمارے محل سرائے ہیں، بہت آسائش و آرام ہے، لیکن یہاں تو ایک رات گزارنے کی بھی سہولت میسر نہیں ہے، خود کو جمعدار صاحب کے وارث بتاتے تھے۔ مرزا اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولتے ہیں کہ جمعدار صاحب نے تو جانشین مقرر کیا تھا، مگر شہر کے کل رؤسا نے ان کے انتقال کے بعد ہمیں بے دخل کر دیا۔ میری عادت نہیں کہ لڑائی جھگڑے میں شامل ہوں، سو کنارہ کر لیا، لیکن ان سے ابھی بھی محل کا انتظام سلیقے سے نہیں ہو رہا، تو مجھے منانے کے لیے کوشش اور صلاح مشورہ ہو رہا ہے۔ کلیم کہتا ہے آپ نے بتایا نہیں۔ مرزا کہتے ہیں میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ اجازت لے کر مرزا گھر چلے جاتے ہیں۔ کلیم چراغ کا بھی کہتے ہیں تو مرزا بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتے ہیں۔ کلیم گھر سے نکلا تو کھانا تیار تھا، لیکن تیش میں نہیں کھایا۔ اب مرزا بھی اسے کھانے کے لیے نہیں پوچھتے تو بھوک کی وجہ سے خود ہی اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ مرزا کہتے ہیں کہ پہلے بتانا تھا، اب تو ساری دکانیں بند ہو گئیں، گھر میں بھی کچھ نہیں، میں چھدامی بھر بھونجے کے ہاں سے گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاتا ہوں۔ مرزا چنے لاتا ہے تو 2-3 مٹھی سے زیادہ نہیں تھے، لیکن چنوں کی دال کی ایسی تعریف بیان کرتا ہے کہ کلیم کو وہ بہت مزیدار معلوم ہوتے ہیں۔ مرزا اپنی چرب زبانی کی وجہ سے چنوں کو گھی کی دال بنا کر اپنے دوست کو کھلاتا ہے۔ مرزا کلیم کو گھر سے میلی دری اور تکیہ بھیج دیتے ہیں۔ کلیم کو اپنے گھر عشرت منزل کا خیال آتا ہے کہ کیسی نعمت کو لات مار کر اس مسجد میں بیٹھا ہے جہاں وہ کسی قید خانے میں حاکم کا گناہ گار بن کر آیا ہو، لیکن ابھی بھی کلیم کو سمجھ نہیں آتی۔ مسجد میں جیسے تیسے کلیم نے رات بسر کی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے بستر، جوتی اور دیگر سامان کو غائب پایا۔ یہی نہیں، اس کا اپنا حلیہ بھی کسی بھوت سے کم نہ تھا۔ پہلے کلیم نے مرزا کے آنے کا انتظار کیا، لیکن جب وہ نہ آئے تو ان کے دروازے پر پہنچے۔ معلوم ہوا کہ مرزا صبح سویرے کتب جا چکے ہیں۔ کلیم نے سوچا اپنا تعارف کروائے تو کوئی مدد ملے، مگر جیسے ہی بتاتے ہیں کہ مرزا کے دوست ہیں، رات مسجد میں قیام کیا، گھر سے آواز آتی ہے دری اور تکیہ کہاں ہیں؟ اس سے پہلے کہ جواب دیتے گھر سے آواز آئی، مرزا دیکھنا کہیں بھاگ نہ جائے، دری اور تکیہ لے لو۔ کلیم گھبرا کر بھاگتا ہے تو چور چور کہہ کر نہ صرف خوب پیٹا جاتا ہے بلکہ قاضی کے حوالے بھی کیا جاتا ہے۔ کلیم نے مرزا کی دوستی کے حوالے بھی دیے مگر کارگر ثابت نہ ہوئے۔ آخر اپنے والد نسو اور گھر کا نشان بتاتے ہیں تو قاضی کہتے ہیں کہ کلیم تو ایک مشہور آدمی ہے، تمہاری حالت اس سے مختلف ہے۔ کلیم سن کر روتا ہے اور کہتا ہے میں وہی بد نصیب ہوں۔ مسجد کا حال بتاتا ہے تو کوتوال اتنی رعایت کرتا ہے کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ بھیج کر حکم دیتا ہے کہ اگر میاں نسو ان کو اپنا فرزند بتائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس حوالات میں رکھنا۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 5 کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔